السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگی تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور جس طریقے سے میں آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ توبہ میں 36ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 36، کیا فرما رہا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ سبحان اللہ، یہ 12 مہینے کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما دیا ہے، اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ 12 مہینے جو ہیں یہ کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اسلامی طرز بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت مانے کچھ خصوصیت ہے اس کی، ہے نا؟ جب اس کا 12 مہینے میں سے 4 کا نام لیا گیا تو وہ مخصوص ہو گئے، یعنی خاص ہو گئے۔ کچھ اس میں فضیلت ہے، کچھ اس کی بات دوسرے مہینوں سے علیحدہ ہے، الگ ہے۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو پہلا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ 12 مہینے میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ رجب ہے۔ اور دوسرا کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی اور بتائے، کوئی اور بتائے؟ نہیں معلوم؟ چلو ہمارے پاس وقت تھوڑا مخصوص رہتا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت میں نہیں لے سکتا۔ پہلا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے، دوسرا ذی قعدہ کا ہے، تیسرا ذی الحجہ ہے، اور چوتھا محرم ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔
ان 4 حرمت والے مہینے میں سے جو ہے پہلا رجب ہے، دوسرا ذی-قعدہ ہے، تیسرا ذی الحجہ ہے اور چوتھا محرم ہے جس سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، خاص ہیں۔ اب خاص کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو اس میں بات ہے، کچھ تو اس میں کیا ہے؟ بات ہے۔ اب کیا بات ہے کہ یوں تو سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، برابر ہے نا؟ سارے مہینے، سارے دن اور رات، ہر وقت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، لیکن خاص ان مہینوں کا ذکر کیوں؟ خاص ان مہینوں کا ذکر کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرمت کا لفظ بیان فرمایا ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں پر اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ان جو حرمت والے مہینے ہیں ان پر جو تم ہے، ان مہینوں میں جو ہے اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے، یوں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ تمام برے کاموں سے، برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان مہینوں کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ اگر آپ سے کوتاہی ہو جائے، آپ گناہ میں ملوث ہو بھی گئے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص فکر کریں، خاص اس مہینے پر دھیان دیں اور ان میں برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بچے بلکہ مخصوص طور پر اس میں ذکر کیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کی افضلیت بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ رجب کا افضلیت کیا ہے اور ماہ رجب کا مقام کیا ہے، ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے۔ اشارہ کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یوں 8 مہینے آپ بھٹک بھی گئے، گناہ کر بھی لیا یا غلطی ہو بھی گئی، لیکن جب یہ مہینہ آئے تو ان غلطیوں پر توبہ کریں اور ان مہینوں میں اور خاص کر کے رجب کے مہینے میں گناہوں سے توبہ کر کے اس مہینے میں پرہیزگاری کی طرف آ جائیں، پرہیزگاری کی طرف آ جائیں، برائیوں سے رکے، برے کاموں سے بچیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رجب شہر اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ رجب شہر اللہ، یعنی رجب جو ہے یہ اللہ کا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ رجب کا جو مہینہ ہے، رجب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی تاریخ آپ کی پیدائش کی ہے، مثال کے طور پر آپ کا برتھ ڈے ہے، آپ کی پیدائش کا دن ہے، اور اگر آپ کے پڑوس میں آپ اس دن خوشیاں منا رہے، میلاد کی محفل کر رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بد عملی کرے، وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، آپ کو روکے کہ نہیں میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں، یہ سب یہاں نہیں کر سکتے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسی طریقے سے میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے۔ الرٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں جو گزر گیا اس سے توبہ کرو، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاؤ اور نیکیوں کی طرف مائل کرو، نیکی کی طرف بڑھو، اپنے ذہن و فکر کو، اپنی روز و شب کو نیکیوں کی طرف لے کر کے آؤ، نیکی کرو، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکی کے کام کرو، اپنی روز و شب کو نیکی کرتے ہوئے گزارو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ کی آپ نے یوں تو آپ ابھی آج کل ملٹی میڈیا بہت عام ہے، ہر چھوٹے سے لے کر بڑا بچہ، بچی سے لے کے عورت تک کے سارے لوگ موبائل یوز کرتے ہیں،
وہ بھی اینڈرائڈ، تو اس میں بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اتنی ریلز، اتنے پیغام بڑی آسانی سے لوگوں کے گھر تک پہنچ جا رہے، پھر بھی بہت سے لوگ وہاں بہت سے لوگوں تک یہ باتیں نہیں پہنچتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور میں بتاؤں آپ کو، بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جس طریقے سے اس میں سے کسی شخص نے کھیتی کری ہے، کسی شخص نے کھیتی کری ہے، کھیتی یعنی فصل بوئی، کبھی کوئی کرا ہے؟ اگر نہیں کرا ہے یا جس نے کرا ہے وہ جانتا ہے کہ کھیتی کرنے کے لیے، کوئی فصل اگانے کے لیے سب سے پہلے کھیت کو ہموار کیا جاتا ہے، کھیت کو بیج بونے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ جب وہ ہموار ہو جاتا ہے، اس سے گوڑا جاتا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کھروٹا جاتا ہے، اور پھر اس کو تھوڑے دن چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالی جاتی ہے، پھر تھوڑے دن چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، پھر اس میں تھوڑے دن کے بعد پودے اگتے ہیں، پھر پودوں کو تھوڑا پانی دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد فصل تیار ہوتی ہے، اور اس سے اناج ہمارے گھروں تک آتا ہے، اور وہی اناج ہم کھا کر کے اپنے جسم میں طاقت و قوت پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سب سے پہلے رجب کا مہینہ عطا کر رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف اپنی نسبت کو کریں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ جو ہوا ٹھیک ہے، ہو گیا، اسے مان لو، اللہ سے توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میں نے جو غلطی کی، جو گناہ کیے، مولا تو معاف فرما دے۔ اور یہ 13 مہینہ ہے تو اس میں خاص اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے، تو اس گنہگار پر بھی اپنا فضل فرما اور میرے گناہوں کو مٹا کر کے اس ماہ میں مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما، بھلائی کی توفیق عطا فرما، اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے میں تیری رضا حاصل کر سکوں، جس سے میں تیری رضا حاصل کر سکوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بیج کھیت کو ہموار کرنے اور بیج کو بونے کا مہینہ رجب ہے۔ یہ ہم اپنے لیے بات کر رہے ہیں مثال کے ذریعے، اپنے آپ کو جو ہمارے سامنے ابھی جو ماہ آنے والے ہیں، رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ بولیے نا، نہیں معلوم ہے؟ روزہ ہے کیا سب کا؟ نہیں ہے نا؟ تو بولیے نا جور سے، کون سا مہینہ اس کے بعد؟ اس کے بعد رمضان آنے والا ہے۔ تو رمضان کی تیاری ہمیں رجب سے کرنی ہے، رمضان کی تیاری ہمیں رجب سے کرنی ہے۔ جب اس ماہ میں آپ 1 روزہ رکھو گے، 2 روزے رکھو گے، یا 3 روزے رکھو گے، یا ماشاءاللہ بہت سے لوگ پورے ماہ روزے رکھتے ہیں، کچھ لوگ 15 روزے رکھتے ہیں، کچھ لوگ 10 روزے رکھتے ہیں، یہ پریکٹس ہے، یہ ہم اپنے کھیت کو ہموار کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ رجب میں کچھ روزے رکھے، شعبان میں کچھ روزے رکھے، اللہ کی طرف ہم آ رہے ہیں، اللہ کی گھر کی طرف آ رہے ہیں، بھلائی کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر رمضان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ فرما دے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، اپنے آپ کو مسجد کی طرف آنے والا بنا لیں گے، مسجد میں جانے والا بنا لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بنا لیں گے، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر رمضان میں ہمیں شیطان بہکانے سے رہ جائے گا، ہم اللہ کا اور قرب حاصل کر لیں گے۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ماہ رجب المرجب بڑا ہی افضلیت والا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں 1 روزہ رکھا، کتنے؟ 1 روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک صحابی تھے دیہاتی، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، میں کمزور ہوں، میں زیادہ روزے اس مہینے میں نہیں رکھ سکتا، کیا کروں؟ پورے ماہ اس مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتا، رجب کے مہینے میں کیا کروں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے، کرم نوازش دیکھیے،
کرم دیکھیے میرے آقا کا کہ تم اس مہینے کی پہلی کو روزہ رکھو، یعنی 1 تاریخ کو روزہ رکھو. تو جو شخص چاند دیکھنے کے بعد پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور اسی طریقے آپ 15 کو روزہ رکھے اور پھر آخری تاریخ کو روزہ رکھے تو گویا آپ نے پورے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا. جو روزہ پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے، طاقت و قوت نہیں، اس کے تعلق سے فرمایا کہ اس نیت سے آپ نے رکھا کہ پہلی کو رکھ لیا، 15 کو رکھ لیا اور آخری کو رکھ لیا، یعنی 30 کو رکھ لیا، تو گویا آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. تو آپ اس میں 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے یا پورا مہینہ رکھے، جس طریقے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا بھی انعام بھی اسی طریقے سے عطا فرمائے گا. تو رکھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. بہتوں نے پہلی تاریخ کو روزہ رکھا ہوگا، آج 5 تاریخ ہے تو بہتوں نے اپنے اپنے حساب سے روزے رکھے ہوں گے. اگر کسی نے نہیں رکھا تو یہ ابھی ہمیں 25 دن اور ہیں ہمارے پاس میں، تو ہم اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں کس کے لیے تیاری کرنا ہے؟ رمضان المبارک کے لیے، کیونکہ رمضان کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام کس قدر ہوتا ہے، کس قدر ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اسی مہینے سے تیار کرے. یہ نہ سوچے کہ ابھی تو 2 مہینے ہیں، ابھی تو 1.5 مہینے ہیں، وہ تو اتنا انتظار میں ہی اور سوچنے میں، فکر کرنے میں ہی وقت چلا جاتا ہے، وقت چلا جاتا ہے. اور جو وقت چلا گیا وہ واپس نہیں آنے والا، واپس نہیں آنے والا. پتہ نہیں آئندہ سال رجب کے مہینے میں ہم لوگ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، نہیں پتا کسی کو بھی. تو جو پتہ نہیں ہے اس کو ضائع ہونے کیوں دے رہے ہو، اس کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ جو دیا ہے اللہ نے اس کو غنیمت جانو اور اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرو، اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرو. کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کل کی جو تاریخ گزری، اردو تاریخ 4 تاریخ تھی. کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کچھ خصوصیت تھی؟ وہ کوئی بتا سکتا ہے کیا خصوصیت تھی 4 تاریخ کو؟ یوں تو 25 دسمبر بھی تھا کل، تو سب کو پتا ہوگا کہ 25 دسمبر کیا ہوتا ہے، اس دن کیا ہوتا ہے اور 25 دسمبر کو کیا ہوتا ہے. جانتے سبھی لوگ ہوں گے نا، جو پڑھے لکھے وہ بھی جانتے، جو نہیں پڑھے لکھے وہ بھی جانتے. لیکن یہ جانتے ہیں کہ کل جو اردو کی 4 تاریخ گزری، یعنی 4 رجب گزری، وہ کیا تھی، اس میں خصوصیت کیا تھی. اور جو کل آنے والی 6 تاریخ ہے اس میں کیا خصوصیت ہے. 6 کا تو بتا سکتے ہیں بہت سے لوگ، ہے نا، پتا ہے نا 6 تاریخ کو، 6 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ بولیے. نہیں پتا؟ ارے بولیے نا بھائی. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے کل کے دن، ہے نا، جن کا احسان ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر ہے، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جن کے وجہ سے، جن کی برکتوں کی، جن کی محنتوں کی وجہ سے، جن کی تشریف آوری وہ ہندوستان میں آئے، تو آج ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پھیلا ہوا ہے. کل ان کے عرس کی تاریخ ہے. اور جو کل کا دن گزرا، کوئی بات نہیں، وقت کم ہے، جو کل کا دن گزرا وہ حضرت امام شافعی کی وصال کی تاریخ تھی. جو 4 امام ہیں ان میں سے یہ بھی امام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، کل ان کی وصال کی تاریخ تھی. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم کیلنڈر میں اپنی چھٹیاں دیکھتے ہیں، ویکیشن دیکھتے ہیں، ہالیڈے دیکھتے ہیں، ہمیں اپنا کچھ پروگرام کرنا ہے، ہم اس لیے کیلنڈر دیکھتے ہیں. لیکن جو کیلنڈر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو ہم اس میں ان تاریخوں کو نہیں دیکھتے. 4 امام برحق ہیں نا، جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہم جس کی پیروی کرتے، اچھا ان کا نام کیا ہے؟ بولیے نا بھائی. نہیں پتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ہے نا، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. اسی طریقے سے 4 امام چاروں حق پر ہے، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل. تو امام شافعی کی جو تاریخ گزری، خیر ان کے تعلق سے ہمیں پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ انہوں نے کس قدر محنت کی، تب آج ہم اتنے آسانی سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، تمام مسائل کو ہم تک پہنچایا. انہوں نے محنت کی ہے. ہمیں تو پکا پکایا کھانا مل رہا ہے اور ہم اسے صحیح سے کھا بھی نہیں رہے. انہوں نے محنتیں کی ہے کہ آج جو ہم اتنے آسانی سے سارے مسائلوں کو مل رہا ہے اور عمل کر رہے ہیں.
لیکن ان کی محنت پر ہم عمل بھی نہیں کر رہے اور نہ انہیں جاننے کی کوشش کر رہے کہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس قدر اپنی زندگی کو صرف کی جانے کی کوشش کی. خیر، تو یہ دونوں تاریخیں تھی. آپ ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کریں، جیسے کل سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آپ لوگ یہ آج بھی پیش کریں گے، تو اپنے اپنے طور پر اپنے گھروں میں اپنے اللہ نے آپ کو جو بھی دیا اپنے طور پر پڑھ کر کے کچھ ضرور پڑھیں، خواہ وہ سورہ اخلاصی ہو، کچھ بھی ہو، ضرور پڑھ کر کے اصال ثواب کریں. تو ساتھ ہی ساتھ حضرت امام شافعی کی بھی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتے کو زندگی رہی اور موقع ملا تو سرکار غریب نواز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے کہنے میں، سننے میں، ہم سبوں کے سمجھنے میں، بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی یا خامی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.